میرا نام صبا ہے اور میرا وزن شادی سے پہلے ہی 100 کلو تھا۔ بڑی مشکل سے میری شادی ہوئی۔ شکل کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ میری باتیں کرتے تھے، لیکن وزن کے سبب لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ میرے گھر والے بھی میرے موٹاپے پر پریشان رہتے تھے۔ میں اپنی شکل اور وزن کے درمیان الجھن میں رہتی تھی۔ ایک طرف میری خوبصورتی تھی اور دوسری طرف میرا وزن مجھے ہمیشہ دباؤ میں رکھتا تھا۔ میری شادی کے دن قریب آ گئے تو دل کی دھڑکن تیز تھی اور خوف بھی تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری حقیقت سامنے آ جائے گی، لیکن باہر سے آنے والے کپڑوں میں بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ میری کزن جو باہر کے ملک میں رہتی تھی، اس نے مجھے ایسے کپڑے بھیجے کہ جسے میرا وزن 75 کلو ہو گیا ہو۔ میں نے ان کپڑوں کو پہن کر آئینے میں دیکھا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ میں ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کپڑوں کو پہننے کے بعد چلنا اور سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے ہر لمحہ محسوس ہوتا تھا کہ میں گھٹ رہی ہوں اور ہر قدم ایک چیلنج بن گیا تھا۔ پھر بھی میں نے ان کپڑوں کو پہنا کیونکہ مجھے اپنی کزن کی محبت کا احساس تھا اور میں چاہتی تھی کہ شادی کے دن ہر چیز بالکل ٹھیک لگے۔ میری شادی اکرم سے ہوئی، جو مرد ہونے کے باوجود صرف 70 کلو کا تھا۔ وہ لڑکا میرے قد کے مقابلے میں بہت پتلا اور کمزور لگتا تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے محبت تھی۔ میں نے سوچا شاید شادی کے بعد وہ مجھے قبول کر لے گا، لیکن پہلی رات ہی میری حقیقت سامنے آ گئی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت اور مایوسی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھا اور کہا، تم نے تو مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ میں مجبور تھی۔ میں نے وزن کم نہیں کیا تھا، میں نے صرف کپڑوں کے جال میں خود کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن وہ خاموش رہا اور کچھ کہنے کے بجائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، اداسی دونوں جھلک رہے تھے۔ پھر اس نے کہا، رہو اس گھر میں، لیکن میں تمہیں دل سے کبھی قبول نہیں کروں گا۔ میں اس کے الفاظ سن کر تھوڑا ٹوٹ گئی، لیکن مجھے علم تھا کہ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اس گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ زندگی عجیب سی ہو گئی تھی۔ ساس اور نندیں بھی میری موجودگی کو ہضم نہیں کر پا رہی تھیں۔ وہ باتیں کرتے اور میرے پیچھے کہکے لگاتے اور کہتے کہ موٹی کہاں سے آ گئی ہمارے بیٹے کی زندگی میں۔ میرا شوہر بھی کہتا تھا کہ تمہیں میں معاف نہیں کروں گا، تمہارا چہرہ دیکھ کر تم سے شادی کی، تمہیں پوری طرح نہیں دیکھا تھا۔ میں یہ سن کر اندر ہی اندر ٹوٹتی رہی، لیکن کسی نے میری حالت نہیں پوچھی۔ میں صرف خاموش رہتی تھی اور سوچتی رہی کہ زندگی میں میری یہ حقیقت بھی ایک امتحان ہے۔ اور اب میں سب کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ میں کیوں جھوٹ بول کر شادی کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ میری ماں ہمیشہ کہتی تھی، تو اتنی موٹی ہے، تجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھتی تھی کہ میں کھانے کی وجہ سے موٹی نہیں تھی، بلکہ مجھے ہارمونل مسئلہ تھا جو میرے وزن کو بڑھا رہا تھا۔ میں نے بچپن سے ہی ہر ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کروایا، لیکن کوئی مستقل حل نہیں ملا۔ میری والدہ کا رویہ ہمیشہ میرے ساتھ سخت تھا۔ وہ ہر وقت میرے وزن پر بات کرتی رہتی اور مجھے ڈراتی کہ اگر تم وزن کم نہ کرو گی تو کوئی لڑکا تم سے شادی نہیں کرے گا۔ میں نے کئی بار اپنے دل میں سوچا کہ میں کبھی کسی کے لیے قابل نہیں رہوں گی۔ ہر شادی کے رشتے جو آئے وہ میرے وزن کی وجہ سے رد ہو گئے۔ میری زندگی میں ہر دن یہی خوف رہتا کہ میں کبھی کسی کے لیے پسندیدہ نہیں بنوں گی۔ میں نے دیکھا کہ میری کزنیں جو پتلی اور معمولی جسم رکھتی تھیں، سب کی شادی ہو گئی تھی اور میں ہر بار دل شکستہ رہ گئی۔ میں نے اپنی ماں کی باتوں اور سماج کے دباؤ کے باعث فیصلہ کیا کہ اگر میں وزن چھپانے کی کوشش نہ کروں تو شادی کا موقع کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے میں نے باہر سے کپڑے منگوائے جو میرے جسم کو چھپا دیں اور مجھے پتلا دکھائیں۔ ان کپڑوں میں چلنا اور سانس لینا مشکل تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اگر میں یہ نہ کرتی تو شادی کے لیے کوئی بھی شخص مجھے قبول نہیں کرے گا۔ میں نے اپنی زندگی کی ساری جدوجہد اور دباؤ کے بعد یہ قدم اٹھایا۔ میری ماں کا مسلسل دباؤ اور سماج کے ہر رشتے کی مستردگی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے اصل وزن کو چھپاؤں اور ایک جھوٹ کے ذریعے شادی کا راستہ بناؤں۔ میری سوچ یہ تھی کہ اگر شادی ہو گئی تو شاید بعد میں حالات بہتر ہوں گے اور لوگ میری حقیقت کو سمجھ لیں گے، لیکن اس وقت میں بالکل بھی خوش نہیں تھی اور دل میں خوف اور شرمندگی کا بوجھ تھا۔ میں نے ہر دن اپنے وزن کے سبب لوگوں کی ہنسی اور طعنوں
امتحانوں کا سامنا کیا اور اپنے دل میں سوچا کہ شاید میری زندگی ہمیشہ اسی دباؤ میں گزرتی رہے گی۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ میں یہ سب کر رہی ہوں کیونکہ اگر میں نے سچ بتایا تو کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا اور میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں نے یہ بھی جانا کہ میرا مسئلہ صرف جسم کا نہیں بلکہ ہارمونل مسئلہ ہے جو میرے قابو میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے اندر یہ درد محسوس کیا کہ میں ہر بار لوگوں کی نظر میں کمزور اور ناقابل رہتی ہوں، لیکن یہ سب کچھ میرے کنٹرول سے باہر تھا۔ میرے پاس صرف ایک راستہ بچا تھا اور وہ تھا جھوٹ کے ذریعے شادی کا موقع حاصل کرنا۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اس دباؤ میں گزارا کہ لوگ میری حقیقت کو نہ دیکھیں اور میں شادی کے قابل لگوں۔ میری ساری محنت، صبر اور دباؤ کا یہ نتیجہ نکلا کہ میں نے اپنے آپ کو کپڑوں کی جال میں چھپایا اور اکرم کے سامنے وہی روپ پیش کیا جو حقیقت سے مختلف تھا۔ میں جانتی تھی کہ پہلی ملاقات میں اگر حقیقت سامنے آ گئی تو کوئی بھی لڑکا مجھے قبول نہیں کرے گا۔ میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اپنی حقیقت چھپاؤں اور شادی کے موقع کو نہ چھوڑوں، کیونکہ ایک دفعہ شادی ہو جاتی ہے تو مجھے پتا تھا کہ طلاق دینے یا رشتہ ختم کرنے کا معاملہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے شرط یہی رکھی تھی کہ حق مہر زیادہ رکھوایا جائے، اور جب حق مہر زیادہ لکھا ہو تو کوئی بھی طلاق دینے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے۔ لڑکے والوں نے یہ شرط مان لی تھی کیونکہ باقی سارا جہیز بھی ہم لوگوں نے خود دیا تھا۔ ہم نے بڑے طریقے سے ان کو پھنسایا تھا، لیکن اب وہ پھنس چکے تھے، اس لیے تو میرے شوہر نے ابھی تک مجھے چھوڑا نہیں تھا۔ نہیں تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ ہی دیتا، بلکہ شاید اسی ٹائم طلاق دے دیتا، لیکن میرا حق مہر 70 لاکھ لکھا ہوا تھا اور اتنے پیسے آج کل کون ایک ساتھ جمع کر سکتا ہے؟ جب کوئی لڑکا بھی کسی لڑکی کو طلاق دیتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کہانیاں بنتی ہیں۔ خاندان والے اس سے بھی سوال کرتے ہیں کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، وہ لوگ ہر بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ مجھے طلاق نہیں ہوگی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی اور زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ ایک دن میرا شوہر اکرم دوسری شادی کر کے واپس آ گیا۔ اس سے پہلے مجھے شک تھا کہ شاید اس کا چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن میں نے اپنی ساس سے کہا تو اس نے کہا کہ جس کی بیوی اتنی موٹی ہو، اس کا کسی دوسری عورت کے ساتھ چکر چلنا ممکن ہے۔ میں نے اندر ہی اندر جانا کہ وہ درست کہہ رہی تھی، لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو صدمہ اور تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ اکرم ایک دبلی پتلی اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ آیا اور اسے میرے ہی کمرے میں بٹھا دیا۔ میں نے فوراً کہا کم سے کم اسے دوسرا کمرہ تو دو، لیکن اس نے کہا کہ دوسرا کمرہ کہاں سے لاؤں؟ یہی کمرہ ہے، تمہیں ادھر سونا ہے تو سو جاؤ، نہیں تو باہر جا کے سو جاؤ، یہ ہمارا کمرہ ہے۔ میں نے باہر جانے کے بارے میں سوچا، لیکن باہر سردی بہت زیادہ تھی اور میں جانتی تھی کہ وہاں سونا ممکن نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسی کمرے میں لیٹوں گی، لیکن دل میں ایک عجیب سا غصہ اور مایوسی تھی۔ رات بھر وہ دونوں پیار محبت کی باتیں کرتے رہے اور میں ہر لمحہ سن کے ٹارچر ہوتی رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ خوش تھے اور میں اپنی تکلیف میں دب رہی تھی۔ مجھے ہر لمحہ یہ محسوس ہوتا رہا کہ میری دنیا ٹوٹ گئی ہے۔ میرا شوہر جس کے ساتھ میں نے اعتماد کیا اور اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، اب کسی اور کے ساتھ خوش ہے اور مجھے اس سب کے درمیان سہنا پڑ رہا ہے۔ رات کی ہر گھڑی ایک امتحان تھی۔ میری ساس خاموش رہتی اور مجھے دیکھتی رہی، لیکن میری تکلیف کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ زندگی واقعی کتنی ظالمانہ ہو سکتی ہے اور انسان کو کتنی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ وہ دونوں باتیں کرتے رہے اور میں اپنے کمرے کے ایک کونے میں لیٹی رہی۔ دل کے اندر درد اور شرمندگی کے ساتھ میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی میں سب کچھ بدل گیا ہے اور اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے جہاں میں سکون سے رہ سکوں۔ میں نے ساری رات اپنے دل کی دھڑکن سننے کے ساتھ ساتھ ان کی ہنسی اور باتیں بھی سنی۔ ہر لمحہ ایک نیا صدمہ تھا اور میں یہ جانتی تھی کہ یہ صدمہ ابھی ختم نہیں ہوگا۔ صبح جب وہ لوگ اٹھے تو گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ میں کمرے کے ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی تھی اور وہ دونوں ایک ساتھ تیار ہو رہے تھے، جیسے میں وہاں موجود ہی نہیں ہوں، جیسے میرا وجود کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا ہو۔ میں نے دیکھا کہ اکرم اس نئی لڑکی کے سامنے کتنا خوش تھا، اس کی ہر بات پر مسکرا رہا تھا، اس کے ہر انداز کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی دنیا مکمل ہو گئی ہو، اور میں ان سب کے بیچ ایک خاموش سایہ تھی جو صرف تماشا دیکھ رہی تھی۔ شادی کی باقی رسمیں ہونے لگی تو پورا گھر ان دونوں کے گرد گھومنے لگا۔ ساس ان کے سر پر پھول ڈال رہی تھی، نندیں ہنستی جا رہی تھی اور میں ایک طرف کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں بار بار بھر رہی تھی، لیکن میں کسی کے سامنے رو نہیں سکتی تھی۔ میں جب اسے دیکھتی تھی تو دل میں ایک عجیب سی ٹھیس اٹھتی تھی کہ میں تو اس گھر میں پہلے سے موجود تھی۔ میں نے سب برداشت کیا، میں نے ہر طعنہ، ہر تکلیف
سہیلی، لیکن پھر بھی میرا مقام سفر سے بھی کم تھا۔ مجھے پہلے ہی اس گھر میں نوکرانی بنا دیا گیا تھا، لیکن اب اس نئی عورت کے آنے کے بعد تو میری حیثیت اور بھی کم ہو گئی تھی۔ اب میں اس لڑکی کی بھی نوکرانی بن گئی تھی۔ صبح سے شام تک میں ان دونوں کے کپڑے سنبھالتی، ان کا ناشتہ بناتی، چائے دیتی، اور وہ دونوں میری طرف دیکھے بغیر مجھے بس حکم دیتے رہتے تھے۔ ایک دن جب سب لوگ رسمیں کر رہے تھے اور میں ان کے برتن لے جا رہی تھی، اکرم نے مجھے روک کر سخت لہجے میں کہا کہ دیکھو، یہ عورت بہت امیر ہے، اگر تم نے زیادہ زبان چلائی یا اس کے سامنے کوئی بات کی تو میں 70 لاکھ دے ماروں گا اور تمہیں طلاق دے دوں گا، اس لیے جو کہتا ہوں کرنا ہوگا، ورنہ اپنا سامان اٹھا کر باہر نکل جانا۔ میں اس کی بات سن کر دل ہی دل میں لرز گئی۔ میں جانتی تھی کہ طلاق کے بعد میرا کیا حال ہوگا، سماج والے کیا کہیں گے، میری ماں کیا کہے گی اور میں کہاں جاؤں گی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا وزن اور میری حالت ایسے وقت میں میرے لیے دیوار بن جائیں گی۔ میں نے اپنے آنسو اندر ہی اندر روک لیے اور اگلے ہی لمحے سر جھکا کر کہا ٹھیک ہے۔ اس دن کے بعد میں ڈر کے مارے اس کی نوکرانی بن کر رہ گئی۔ اس نئی لڑکی کی ہر بات ماننی پڑتی تھی، وہ بھی مجھ پر حکم چلاتی اور اپنی ہر بات منواتی جیسے میں اس کی ذاتی غلام ہوں۔ ساس بھی مجھ پر اپنا غصہ نکالتی، نندیں بھی مجھے نیچا دکھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی تھیں۔ گھر کے ہر حصے میں مجھے ہی پکارا جاتا جیسے میں انسان نہیں، ایک چیز ہوں۔ ان سب کے بیچ میرا وجود دب کر رہ گیا تھا۔ میری آواز کوئی نہیں سنتا تھا، میری تکلیف کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ میں بس کام کرتی جاتی تھی اور دل میں یہ سوچتی رہتی تھی کہ شاید زندگی مجھے کبھی آرام نہیں دے گی، شاید میں ہمیشہ یوں ہی دوسروں کے حکم سن سن کر جیوں گی۔ اب موسم بدلتا جا رہا تھا، سردی دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ گھر کے باہر ٹھنڈی ہوا چلتی تھی اور دیواروں میں سے سردی اندر تک آتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ باہر سونا میرے لیے ناممکن تھا، لیکن جب اندر جا کر سوتی تو وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی نئی زندگی کی خوشیاں بانٹتے تھے۔ ان کی آوازیں میرے کانوں میں تیر کی طرح لگتی تھیں اور میرے لیے وہ ہر رات ایک بہت بڑا ٹارچر بن جاتی تھی۔ میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر لیٹ تو جاتی تھی، لیکن اندر سے ٹوٹتی رہتی تھی۔ مجھے ہر لمحہ محسوس ہوتا تھا کہ میری زندگی کسی اور کے قدموں میں پھینک دی گئی ہے۔ ان کی ہنسی، ان کی سرگوشیاں، ان کے لہجے کی نرمی، ہر چیز میرے زخموں پر نمک چھڑکتی تھی۔ میں کمرے کے ایک کونے میں لیٹ کر خود کو بند کر لینے کی کوشش کرتی تھی، لیکن نہ آواز رکتی تھی، نہ درد رکتا تھا۔ کئی راتوں تک میں نے خود کو زبردستی برداشت کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میرے لیے یہ سب مزید سہنا ممکن نہ رہا۔ میں نے ایک رات باہر جا کر سونے کا فیصلہ کیا۔ سردی اتنی تھی کہ سانس تک جمتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں اندر رہ کر ان کی محبت کی آوازیں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں باہر چادر لپیٹ کر لیٹ جاتی تھی اور ٹھنڈ میں کانپتی رہتی تھی، مگر یہ ٹھنڈ بھی اندر والے ٹارچر سے آسان لگتی تھی۔ میں روز باہر سوتی رہی اور سردی نے میرے جسم کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ مجھے بخار ہونے لگا، کھانسی بھی بڑھنے لگی، لیکن گھر والوں کو میری بیماری کی کوئی فکر نہیں تھی۔ نہ ساس نے پوچھا، نہ شوہر نے، نہ نندوں نے، جیسے میں گھر کا حصہ ہی نہ ہوں۔ میں کھانا پینا چھوڑتی گئی، مجھے بھوک محسوس بھی نہیں ہوتی تھی، نہ پیاس کا احساس ہوتا تھا۔ میں خود اپنی حالت دیکھ کر حیران رہتی تھی۔ میں سوچتی رہتی تھی کہ شاید میرا جسم اب درد برداشت کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ میں دن رات کام کرتی رہی، لیکن میرے اندر کی طاقت کم ہوتی جا رہی تھی۔ میرا وزن کم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے ہمیشہ کہا تھا کہ میرا وزن ہارمونل مسئلے کی وجہ سے ہے، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میں خود بھی کبھی کبھی محسوس کرتی تھی کہ انسان کے دل پر جو بوجھ ہوتا ہے وہ جسم سے بھی وزن کم کر دیتا ہے۔ ہر دن میرے کپڑے ڈھیلے ہوتے جا رہے تھے اور میں آہستہ آہستہ ایک سایہ بنتی جا رہی تھی۔ گھر والوں کو تو میری کمزوری کی بھی پرواہ نہیں تھی، وہ بس حکم چلاتے اور میں خاموشی سے وہ سب کرتی رہی۔ میری بیماری کے باوجود مجھے کسی نے ایک گلاس پانی تک نہیں دیا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید کوئی پوچھ لے کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا۔ میری ساس کہتی تھی کہ یہ سب ڈرامے ہیں اور میری نندیں کہتی تھی کہ اتنی موٹی ہو کر بھی بیمار ہو گئی ہو۔ ہنس ہنس کر میرا مذاق بناتی تھی اور میں ہر لفظ اپنے سینے میں چھپا کر بس کام کرتی جاتی تھی۔ ہر رات کی سردی اور ہر دن کی محنت نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا، لیکن میں کسی کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتی
سکتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں بولی تو مجھے دھکے مار کر باہر نکال دیا جائے گا۔ میں بس یہ سوچتی رہتی کہ شاید ایک دن اس سب سے نجات ملے، لیکن وہ دن بہت دور لگتا تھا اور میں خود اپنے اندر کھوئی جا رہی تھی۔ میں کیونکہ سارے گھر کے کام کرتی تھی اور بیمار بھی رہتی تھی اور ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھاتی تھی، اس لیے میرا وزن آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ ہر دن میری حالت پہلے سے زیادہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، لیکن دوسری طرف میری سوتن حاملہ تھی اور اسے بچے کی وجہ سے موٹاپا بڑھنے لگا۔ اس نے ایک پریگنینسی میں ہی 25 کلو وزن بڑھا لیا اور ساس کہتی رہتی کہ کوئی بات نہیں، یہ بھی وزن اتر جائے گا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میری حالت مختلف تھی، میں پہلے ہی موٹی تھی اور اب میں بیمار رہ رہی تھی، اس لیے لوگ مجھے طعنہ دیتے رہتے تھے۔ حاملہ ہونے کے باوجود وہ بھی میرے برابر کی لگ رہی تھی۔ خیر اس کا وزن بچے کی وجہ سے تھا، لیکن میں تو اپنی حالت کے سبب ہی دبلی پتلی نہیں ہو رہی تھی بلکہ پہلے سے زیادہ دبلی ہو رہی تھی۔ اللہ نے اسے بیٹی سے نوازا اور بیٹی کے پیدا ہونے کے 2 مہینے بعد بھی اس کا وزن کم نہیں ہوا تھا بلکہ میرا وزن پہلے سے زیادہ کم ہو چکا تھا۔ میں روز کام کے دوران تھک جاتی اور کھانے کی کمی کی وجہ سے میری صحت مزید کمزور ہو گئی تھی۔ ایک دن میں کریانے کا سامان لینے دکان گئی، وہاں پر ایک وزن کرنے کی مشین پڑی ہوئی تھی۔ میں نے دکان والے سے پوچھا کہ میں وزن کر لوں تو اس نے کہا ہاں کر لو۔ میں نے مشین پر قدم رکھا اور اپنا وزن ناپا تو حیران رہ گئی، میرا وزن 70 کلو آ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں 100 کلو سے 70 کلو کی کیسے ہو گئی۔ میرے کپڑے جو پہلے سخت اور تنگ لگتے تھے اب ڈھیلے پڑ رہے تھے۔ یہ میرے لیے بہت اچھی خبر تھی، لیکن خوش ہونے والا کون تھا؟ میرا شوہر تو اپنی بیوی کے پاس ہی گھوم رہا تھا جو جب سے شادی کر کے آئی تھی 60 کلو کی تھی، اور اب اس کی بیٹی کی پیدائش کے بعد اسی لڑکی کا وزن اس حد تک بڑھ گیا کہ بیٹی کے بعد وہ 58 کلو کی ہو گئی تھی، یعنی اس کا وزن مجھ سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ ایک دن اکرم نے مجھے غور سے دیکھا، مجھے لگا وہ کچھ بولے گا لیکن اس نے کچھ نہیں بولا اور کمرے میں چلا گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید وہ میرے وزن کو دیکھ کر کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ میری اندر کی خوشی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا غصہ بھی تھا، کیونکہ میں پہلے ہی کتنی تکلیفیں سہ چکی تھی اور اب وہ لڑکی جس کے آنے سے میری زندگی مزید مشکل ہوئی تھی وزن بڑھا کر میرے اوپر غالب آ گئی تھی۔ میرا وزن کم ہونے کے بعد میرا جسم پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگا اور میری شکل میں نکھار آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے کپڑے اب بہتر لگ رہے ہیں، میری حرکتیں پہلے سے زیادہ ہلکی لگ رہی تھیں، میرے چہرے کی روشنی بھی بڑھ گئی تھی، نینکش میرے پہلے سے بھی زیادہ پیارے لگنے لگے تھے اور مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اپنے اندر چھپی خوبصورتی کو دوبارہ محسوس کر رہی ہوں۔ میرا شوہر اکثر مجھے چوری چوری دیکھتا تھا لیکن مجھ سے بات کرنے سے کتراتا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اب وہ میری حقیقت اور حسن کو دیکھ رہا ہے، لیکن اپنے رویے میں وہ خاموش رہتا ہے اور مجھے کوئی خوشی یا تعریف دینے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ میں اپنے اندر اس تبدیلی کو محسوس کرتی رہی اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ میرا وزن کم ہونا میرے لیے ایک نیا موقع ہے اور میں اپنی زندگی میں اس تبدیلی کو محسوس کر رہی ہوں۔ یہ سب کچھ بہت جلدی نہیں ہو رہا تھا بلکہ 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میری سوتن کی بیٹی بھی 6 مہینے کی ہو گئی تھی اور پتہ چلا وہ پھر ماں بننے والی ہے۔ میری ساس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ اس دفعہ بیٹا دے گا۔ میری ساس کو بیٹے کا بڑا شوق تھا، وہ پھر سے بچہ پیدا کرنے کی تیاری میں لگ گئی اور ابھی پچھلا وزن اس کا اترا نہیں تھا کہ اگلی دفعہ پھر سے اسے وزن چڑھ گیا۔ شاید وہ ان عورتوں میں سے تھی جو حاملہ ہوتی ہیں تو ان کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس دفعہ بھی اس نے بیٹی پیدا کی تو ساس کا اس کی طرف سے دل کھٹا ہو گیا اور میں نے اپنے اوپر دھیان دینا شروع کر دیا تھا۔ میں جب بھی کام کر رہی ہوتی تو بیٹھتی نہیں تھی، میں ہمیشہ کھڑی رہتی یا کچن کے اندر واک کرتی۔ اگر میرے کام میں تھوڑا سا وقت بچتا تو میں بات کرنا شروع کر دیتی تھی تاکہ اپنا دماغ اور جسم مصروف رکھوں۔ میں نے گھر کے اندر ایک ٹارگٹ رکھ لیا کہ مجھے روزانہ 3000 قدم چلنے ہیں اور میں گن گن کر وہ ٹارگٹ پورا کرتی تھی۔ یہ میرے لیے ایک مشق اور ورزش دونوں بن گئی تھی۔ دن گزرتے گئے اور میں دیکھتی رہی کہ میرا وزن آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ میں دوبارہ کریانے کی دکان پر سامان لینے گئی اور وہاں اپنا وزن کیا تو یہ حیران کن تھا، میرا وزن 60 کلو آ گیا تھا۔ اب میں پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی تھی، میری شکل اور انداز وہی ہو گئے تھے جو میری سوتن کی شادی کے دنوں میں تھے، لیکن اب میں خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور خوبصورت محسوس کر رہی تھی۔ ایک دن میرا شوہر میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا تمہیں کیا ہو گیا، تم تو خوبصورت ہوتی جا رہی ہو۔ میں جانتی تھی کہ اس کی بیوی کا نیا بچہ پیدا ہوا ہے اور اسی لیے وہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں گزار سکتا، اس لیے وہ میرے پاس آیا۔ میں نے بھی اسے قبول کر لیا اور دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔
وہ مجھے کہنے لگا کہ تم تو بڑی خوبصورت ہو گئی ہو، مجھے معاف کر دو، لیکن اب میں کیا کروں، میں چھپ کے ہی تمہارے پاس آؤں گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، میں خوشی سے پھول گئی۔ وہ دن واقعی میری زندگی کا سب سے خوشی سے بھرا دن تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب شاید میری زندگی میں روشنی آ رہی ہے۔ اس کے بعد جب یہ خبر سامنے آئی کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میری سوتن نے بہت واویلا کیا، وہ شور مچاتی رہی، لیکن میری ساس نے اسے خاموش کر دیا اور کہا کہ کیا ہو گیا، یہ بھی تو اس کی بیوی ہے اور ماں بننے والی ہے، تو کیا ہم اس کا حمل ضائع کروا دیں؟ کیوں، میرے بیٹے کی اولاد ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ جب تو ماں بننے والی تھی تب یہ کچھ نہیں بولتی تھی، اب اچانک سے مسئلہ کیا ہے؟ میری ساس نے میری حمایت کرنا شروع کر دی اور کہنے لگی کہ جتنی خدمت اس نے ہماری کی ہے اتنی تو نے نہیں کی، اگر یہ بہو ہے تو تم بھی تو بہو تھی۔ اس کے الفاظ سن کر مجھے احساس ہوا کہ اب میرے حق میں ایک مضبوط آواز ہے اور میں اپنی حالت میں تنہا نہیں رہی۔ میں نے ساری تکلیفیں سہتے ہوئے بھی یہ جانا کہ اب شاید زندگی میں کچھ انصاف اور سکون آ رہا ہے۔ میں ماں بننے والی تھی تو میرا شوہر بھی مجھ پر تھوڑا زیادہ خیال رکھنے لگا اور مجھے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو پہلے کبھی اتنا محفوظ محسوس نہیں کیا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے بڑی خوشی سے بتایا کہ بچہ بالکل صحت مند ہے اور تمہارے یہاں بیٹا ہونے والا ہے، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ تمہارا وزن بالکل نہیں بڑھ رہا۔ میں نے حیرت سے کہا کہ میں نے تو بڑی مشکل سے وزن کم کیا تھا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کا پریگننسی میں وزن بڑھ جاتا ہے اور کچھ کا وزن الٹا کم ہو جاتا ہے، لیکن تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو۔ یہ سن کر میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی اور ایک سکون سا محسوس ہوا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کیونکہ میری سوتن نے پہلے کہا تھا کہ آپ کا بیٹا صرف بیٹیاں پیدا کر سکتا ہے، دیکھ لینا اس سے بھی بیٹی ہی پیدا ہوگی۔ وہ خوش تھی کہ بیٹی پیدا ہوگی تاکہ اس کی اور میری اوقات برابر ہو جائیں، لیکن میں دل ہی دل میں جانتی تھی کہ میں پہلے ہی جیت چکی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی آپ اللہ سے دعا نہیں مانگتے لیکن اس سے پہلے ہی یہ آپ کی دعا پوری ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میری دعا اللہ نے سن لی ہے اور اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ڈیلیوری ہوئی تو میرے یہاں سے صحت مند بیٹا ہوا۔ میری ساس خوشی سے نہال ہو گئی، اس کا چہرہ روشنی سے بھرا ہوا تھا اور وہ مسلسل میرے بیٹے کو دیکھ کر دعا دیتی رہی۔ میرا شوہر بھی میرے ہی گن گانے لگا، بالکل ویسے ہی جیسے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے۔ بیٹے کی ماں بننے کے بعد مجھے گھر میں سب سے زیادہ عزت ملنے لگی، ہر کوئی میری طرف احترام سے دیکھتا تھا۔ میری ساس خود میرے بیٹے کی دیکھ بھال کر رہی تھی اور ساتھ ہی میری خدمت بھی کر رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب سب میری محنت اور صبر کو سمجھ رہے ہیں، لیکن میرے دل میں ایک چیز کی پریشانی تھی، وہ یہ کہ میری سوتن پر کیا گزرے گی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس کے ساتھ برا نہ کیجیے گا جیسا آپ نے میرے ساتھ کیا۔ اس نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ اگر تم دونوں مل کر رہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ واقعی ایک موقع ہے ہم سب کی زندگی کے لیے۔ میں نے کہا میں تو مل کے رہنے کو تیار ہوں اور وہ بھی مان گئی۔ ہم سب نے فیصلہ کیا کہ ہم مل جل کر رہیں گے کیونکہ کسی کا بھی گھر برباد ہو تو یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ اس نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ جب اپنے مقام پہ تھی تو میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، لیکن جب تم مقام پہ آئی تو تم نے میرے ساتھ دیا، تم ایک اچھی انسان ہو، مجھے معاف کر دو۔ میں نے دل ہی دل میں اسے معاف کر دیا اور محسوس کیا کہ میرے دل کے بوجھ کم ہو گئے ہیں۔ اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ میری ساس بھی خوش تھی اور میرے شوہر کا رویہ بھی بدل گیا تھا۔ وہ میرے قریب آنے لگا اور کبھی کبھار چوری چوری میری طرف دیکھتا، لیکن بات کرنے سے کتراتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میرے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ جو میں چاہتی تھی، بیٹے کی خوشی، شوہر کا خیال، گھر کا سکون اور میری سوتن کے ساتھ صلح۔ میری زندگی میں امن اور محبت واپس آ گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ سب کا گھر ہمیشہ خوش رکھے اور کوئی بھی شخص تکلیف میں نہ رہے۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوطی اور سکون میں محسوس کیا اور یہ جانا کہ صبر اور برداشت کا پھل واقعی ملتا ہے۔ اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے خوشی سے محسوس کر رہی تھی کہ زندگی میں مشکلات کے بعد بھی سکون اور عزت مل سکتی ہے۔ جب میرے بیٹے کی پیدائش کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اب زندگی میں ایک نیا آغاز ہوگا۔ میرے شوہر نے میرے لیے الگ سے کمرہ بنوا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پہلے ہمارے کمرے میں رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں بیمار اور کمزور تھی اور ساتھ ہی میں اپنی سوتن کے ساتھ بھی رہنا چاہتی تھی تاکہ ہم بہنوں کی طرح ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ ہم دونوں کے لیے
الگ کمرہ بنا دیا گیا اور میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی، کیونکہ اب ہمیں آزادی بھی تھی اور سکون بھی۔ میرا شوہر بھی مجھے ہر وقت دیکھتا رہتا اور خیال رکھتا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اب ہمیں کسی بھی تکلیف یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کمرے میں ہم دونوں بہنوں کی طرح رہتی تھیں، ہم باتیں کرتی، اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتی اور ایک دوسرے کے تجربات بانٹتی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنی سوتن کے ساتھ اس طرح گزارا کر سکوں گی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ مجھے کوئی بہن نہیں تھی، لیکن اب مجھے ایک بہن مل گئی ہے، وہ بھی میرے ساتھ رہتی ہے اور میں اس کے ساتھ ہر بات شیئر کرتی ہوں۔ ہم ایک دوسرے کے دکھ اور خوشی کے لمحات بانٹتے ہیں۔ اب میرے دن سکون اور خوشی سے بھر گئے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ بھی وقت گزارتی اور دیکھتی ہوں کہ وہ روز بروز بڑھ رہا ہے اور خوش رہتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو ہمارے لیے فکر مند رہتا اور کبھی کبھار مجھ سے بات کرنے آتا۔ میں محسوس کرتی کہ وہ واقعی ہماری زندگی کو آسان اور خوشگوار بنانا چاہتا ہے۔ ہم باتیں کرتی اور ہنستی، کبھی کبھی شام کو بیٹھ کر بیٹے کے لیے کپڑے تیار کرتی اور نئی چیزیں خریدتی۔ اس کمرے میں رہنا ایک نعمت کے برابر تھا، کیونکہ پہلے میں ہمیشہ دباؤ میں رہتی تھی، لیکن اب مجھے آزادی اور سکون دونوں مل گئے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ صبر اور برداشت کے بعد واقعی زندگی میں خوشی آ سکتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ان لمحات کے ساتھ گزارنا شروع کیا۔ میری سوتن بھی اب میری طرح سکون محسوس کرتی تھی، وہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھتی تھی اور بیٹے کے سامنے ایک اچھی ماں بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم دونوں مل کر بچے کی پرورش کرتے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میری زندگی میں محبت اور احترام کا ماحول واپس آ گیا ہے۔ اب ہم صرف بہنیں نہیں بلکہ دوست بھی بن گئی تھیں، جو ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ہنس سکتی ہیں اور اپنی مشکلات بھول سکتی ہیں۔ یہ سب صبر اور برداشت کا نتیجہ ہے۔ اب میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ، ایک بچہ اور سکون دیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں یہ عہد کیا کہ اب کسی کی تکلیف اور دکھ کو نظر انداز نہیں کروں گی۔ ہم دونوں بہنیں مل کر اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کرتی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہر لمحہ خوش رہتی۔ میں اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرتی کہ اس نے ہمیں یہ کمرہ دیا اور ہمارے لیے زندگی آسان بنائی۔ ہم دن بھر کام کرتے، بچوں کی دیکھ بھال کرتے اور شام کو بیٹھ کر اپنے دن کے تجربات بانٹتے۔ میں نے دیکھا کہ اب گھر میں ہر کوئی خوش تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد ہر دن نئی چہرے کی خوشی لے کر آتا۔ ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ کھانے پکاتی اور ہنستی اور کبھی کبھار اپنے شوہر کے لیے بھی کچھ خاص تیار کرتی تاکہ وہ خوش رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب ہم صرف گھر کے ملازم نہیں بلکہ گھر کا حصہ ہیں۔ ہماری خدمت کو سب نے سمجھا اور عزت دی۔ میرے دل میں ایک سکون تھا جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں روزانہ اپنے بیٹے کی مسکراہٹ دیکھتی اور سوچتی کہ زندگی کے ہر دکھ کے بعد خوشی ضرور آتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ خوشی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، ہماری محبت اور احترام قائم رہے۔ میں نے اپنی سوتن کے ساتھ مل کر گھر کے کام کیے، بچے کی تربیت کی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہر لمحہ گزارا۔ ہم دونوں اب ایک ٹیم کی طرح کام کرتی اور ایک دوسرے کا سہارا بنتی۔ میں نے محسوس کیا کہ اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے کہ ہم زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے سے رہیں۔ ہمیں صبر اور تحمل کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ زندگی میں کوئی بھی شخص اکیلا نہیں رہتا اور مشکلات کے بعد سکون ضرور آتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اس سکون کے ساتھ جینا شروع کیا۔ اب میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب کو اللہ نے بنایا ہے، سب کی شکلیں اللہ نے بنائی ہیں اور کسی پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حسن کا کیا ہے، یہ واپس بھی آ سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں صرف صبر، برداشت اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میں نے دل ہی دل میں یہ سبق سیکھا کہ زندگی میں اصل خوشی اور سکون اپنے اور دوسروں کے دل میں محبت پیدا کرنے سے آتی ہے۔ اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی سوتن کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار رہی ہوں۔ ہم سب مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ میں نے ساری مشکلات کے بعد یہ جانا کہ اللہ کے فیصلے بہترین ہیں اور ہر انسان کو عزت اور محبت ملنی چاہیے۔ میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر اور اپنے گھر والوں کو دیکھ کر ہر دن شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ سب دیا اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنے کا موقع دیا۔ ہم سب اب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں اور ہر دن ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے گزارتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ واقعی صبر، برداشت اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنا انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ سب کچھ اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں۔